کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم، احادیث مبارکہ، بائبل، یوشا کے صحیفے اور وید سب ایک ہی بات پر زور دیتے ہیں، صرف ایک خدا پر ایمان۔ قرآن کریم سے سورہ بقرہ آیت نمبر 21، اے لوگو اپنے رب کی ہی عبادت کرو جس نے تم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ سورہ اخلاص ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہماثر ہے۔ سورہ بینہ آیات نمبر 5 ترجمہ، اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت، دین کو اس کے لیے خالص کر کے بغیر کسی کجی کے کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی مضبوط دین کی راہ ہے۔ احادیث مبارکہ، اسلام کی پہلی بنیاد توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرض نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جن کے قبضے میں میری جان ہے، میں نہ اس پر اپنی طرف سے زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا ہو وہ اسے دیکھے۔ بائبل میں توحید کا ثبوت۔ اگرچہ آج ہمارے پاس وہ آسمانی صحائف اپنی اصل شکل و صورت میں موجود نہیں اور ان میں بے شمار تحریفات ہو چکی ہے، تاہم آج بھی اس میں توحید کا ذکر ملتا ہے۔ تورات کی دوسری کتاب خروج میں ہے، تو ان معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کی ستونوں کو ٹکڑے کر ڈالنا، اور تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ یوشا کے صحیفے میں ہے، اور نہ الفا کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کہو اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو۔ ہندو کے مقدس کتاب وید میں وہ تمام جاندار اور بے جان، دنیا کا بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اکیلا حکمران ہے، وہ جو انسانوں اور جانداروں کا رب ہے۔